السلام علیکم دوستو، نجیبز آفیشیل یوٹیوب چینل میں خوش آمدید۔ دوستو اس ویڈیو میں ہم 10ویں جماعت مہاراشٹر بورڈ کے ریاضی حصہ دوم یعنی جیومیٹری کا پہلا سبق مشابہت کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ آج ہم عملی کام صفحہ نمبر 12 اور صفحہ نمبر 13 کمپلیٹ کریں گے۔ صفحہ نمبر 12 پر یہ عملی کام دیا گیا ہے جو کہ 3 متوازی خطوط کی خاصیت سے ریلیٹڈ ہے، اسے ہمیں سالو کرنا ہے۔ عملی کام دی ہوئی شکل 1.31 میں اے بی متوازی ہے سی ڈی متوازی ہے ای ایف کے۔ یہاں پر شکل برابر نہیں دکھ رہی ہے تو یہ شکل ہے اے بی سی ڈی اور ای ایف، یہ تینوں متوازی ہے۔ اسی کے ساتھ ہمیں دیا گیا ہے اگر اے سی مساوی 5.4 سی ای مساوی 9 بی ڈی مساوی 7.5 ہو تو خالی چوکون کو مناسب طور پر مکمل کر کے ڈی ایف معلوم کیجئے۔ ہمیں اے سی سی ای اور بی ڈی کی ویلیوز دی گئی ہے، ڈی ایف کی ویلیو ہمیں فائنڈ آؤٹ کرنا ہے۔ تو ہمیں پتا ہے کہ 3 متوازی خطوط کے حائل قطعات کی خصوصیات ہیں، یہ اے سی بٹے سی ای مساوی ہو جائے گا بی ڈی بٹے ڈی ایف۔ دیا گیا ہے ہمیں اے بی متوازی ہے سی ڈی متوازی ہے ای ایف، اس لیے اے سی بٹے سی ای مساوی ہو جائے گا بی ڈی بٹے ڈی ایف۔ تو یہاں پر خالی جگہ میں آئے گا سی ای اے سی کے نیچے اور ڈی ایف کے اوپر آئے گا بی ڈی۔ اے سی بٹے سی ای مساوی بی ڈی بٹے ڈی ایف۔ یہاں پر ہمیں ریزن لکھنا ہوگا تو ریزن ہم پراپرلی لکھیں گے، پورا مسئلہ نہ لکھتے ہوئے صرف ہم ہیڈنگ بھی لکھ دیں تو چلے گا۔ ریزن ہوگا 3 متوازی خطوط کے ذریعے ان کے نقطے تقاطع پر ان کے خط تقاطع پر بننے والے حائل قطعات کی خصوصیات۔ اس خصوصیات کا پورا نام یہ ہے 3 متوازی خطوط کے ذریعے ان کے خط تقاطع پر بننے والے حائل قطعات کی خصوصیات۔ اس کا مسئلہ ہم نے پچھلی ویڈیو میں سالو کیا ہے، یہی ریزن ہمیں یہاں پر لکھنا ہے۔ تو بریکٹ میں یہ آئے گا، اس کے بعد میں یہاں پر اے سی بٹے سی ای مساوی بی ڈی بٹے ڈی ایف ہے تو قیمتیں رکھ دیں گے ہم۔ اے سی کی قیمت 5.4، سی ای کی قیمت 9 اور بی ڈی کی قیمت 7.5، تو اس بلینک میں آئے گا 7.5 مساوی بٹے ڈی ایف۔ ڈی ایف ہمیں پتا کرنا ہے تو آئیے سالو کریں گے اسے ہم۔ 5.4 بٹا 9 مساوی 7.5 بٹا ڈی ایف، یہ دیا گیا ہے ہمیں۔ کراس ملٹیپلیکیشن کر کے ہم سالو کر لیں گے اسے۔ 5.4 ضرب ڈی ایف مساوی ہو جائے گا 7.5 ضرب 9۔ ڈی ایف معلوم کرنا ہے ہم تو اسے ہم نمبر سے فری کریں گے۔ ڈی ایف کے ساتھ میں 5.4 ضرب میں ہے، اسے ادھر سائڈ لے کر آئیں گے تو وہ بٹے میں آ جائے گا یعنی تقسیم کرے گا۔ تو ڈی ایف مساوی ہو جائے گا 7.5 ضرب 9 بٹے 5.4۔ اب یہاں پر اشاریہ کے 2 ٹرم آئے تو کیلکولیشن تھوڑے سے کمپلیکیٹڈ ہو جائیں گے۔ ہم کیا کریں گے، اشاریہ کا ایک ٹرم نصب نما میں اور شمار کنندے میں ہٹا دیں گے۔ 7.5 کا ایک اشاریہ ہم نے رائٹ سائڈ میں شفٹ کیا تو وہ 75 بن گیا۔ جو کام ہم شمار کنندے میں کر رہے ہیں وہی نصب نما میں کرنا ہوگا، تو 5.4 کا ایک اشاریہ ہم رائٹ سائڈ شفٹ کر دیں گے، وہ بن جائے گا 54۔ تو یہ ہو جائے گا 75 ضرب 9 بٹے 54۔ اب یہاں پر ڈائریکٹ کٹنگ ہوگی، 9 × 9 9 × 54، یہ ہوگا 75 بٹے 6۔ 75 کو 6 سے تقسیم کریں گے ہم، 6 × 6 6 × 6 7 میں سے 6 گیا، بچا 1 تو بازو والے عدد کے ساتھ میں مل کر بن گیا 15۔ 6 دونی 12، 15 میں سے 12 گئے، بچا 3،
یہاں پر ہم اشاریہ لگائیں گے اور اس 3 کے آگے صفر تو وہ بن جائے گا 30, 6 پنجے 30. تو اس طرح سے ڈی ایف کی جو ویلیو آئے گی وہ آئے گی 12.5. تو یہ تھا عملی کام جو کہ صفحہ نمبر 12 پہ تھا. اب ہم صفحہ نمبر 13 کا عملی کام کریں گے. صفحہ نمبر 13 کا عملی کام زاویے کے ناصب کی خصوصیت اور متناسبت کے بنیادی مسئلے کی خصوصیت ان دونوں کو ملا کر دیا گیا ہے. ہمیں ایکٹیویٹی کمپلیٹ کرنا ہے. عملی کام مثلث اے بی سی میں زاویہ اے بی سی کی ناصب شعاع بی ڈی ہے. اے بی سی میں زاویہ اے بی سی یعنی کہ اس زاویے کی ناصب شعاع بی ڈی ہے. بی ڈی جو شعاع ہے یہ زاویہ اے بی سی کا ناصب ہے. دو زاویے کو 2 مساوی حصوں میں تقسیم کر رہی ہے. اے ڈی اور سی ہم خطی نقاط ہیں یعنی کہ اے ڈی اور سی تینوں ایک ہی خط پر واقع ہیں. خطہ ڈی ای متوازی ہے ضلع بی سی کے. ڈی ای متوازی ہے بی سی ضلع کے. اسی طرح اے ای بی اے ای اور بی ہم خطی نقاط ہیں تینوں ایک ہی خط پر واقع ہیں. تو ثابت کیجئے کہ اے بی بٹے بی سی مساوی اے ای بٹے ای بی. ہمیں ثابت کرنا ہے اے بی بٹے بی سی مساوی اے ای بٹے ای بی. ثبوت دیا گیا اس کا مثلث اے بی سی میں زاویہ بی کی ناصب شعاع بی ڈی ہے. اس لیے اے بی بٹے بی سی ہو جائے گا اے ڈی بٹے ڈی سی. یہاں پر ہو جائے گا اے بی بٹے بی سی مساوی اے ڈی بٹے ڈی سی. زاویے کے ناصب کی خصوصیت سے یہ اے بی بٹے بی سی مساوی اے ڈی بٹے ڈی سی ہو جائے گا. ریزن دیا گیا اس کا یہاں پہ مثلث کے زاویے کی ناصب کی خصوصیت. اسے نمبر 1 دیا گیا ہے. اب نمبر 2 کے لیے مثلث اے بی سی میں ڈی ای خطہ متوازی ہے بی سی ضلع کے. ڈی ای متوازی ہے بی سی کے اس لیے اے ای اپون ای بی ہو جائے گا اے ڈی اپون ڈی سی. یا پھر اے ای اپون ای ڈی ای بی مساوی رہے گا اے ڈی اپون ڈی سی کے. اے ای اپون ای بی مساوی ہوگا اے ڈی اپون ڈی سی کے. اس کا ریزن ہمیں یہاں پر لکھنا پڑے گا جو کہ ہوگا متناسبت کا بنیادی مسئلہ. متناسبت کے بنیادی مسئلے کی روح سے بھی لکھ سکتے ہیں ہم یا متناسبت کا بنیادی مسئلہ بھی لکھ سکتے ہیں. متناسبت کا بنیادی مسئلہ یہ ریزن آئے گا اس کا یہاں پر. اب اگر ہم 1 اور 2 کو آبزرو کرتے ہیں تو اے بی بٹے بی سی مساوی اے ڈی بٹے ڈی سی یہ نمبر 1 ہے. اے ای بٹے ای بی مساوی اے ڈی بٹے ڈی سی یہ نمبر 2 ہے. نمبر 1 اور نمبر 2 کے آر ایچ ایز ایکول ہے. رائٹ ہینڈ سائڈ کا جو پارٹ ہے وہ ایکول ہے اس لیے لیفٹ ہینڈ سائڈ کے پارٹ بھی ایکول ہو جائیں گے یعنی کہ اے بی بٹے بی سی مساوی ہوگا اے ای بٹے ای بی. تو یہ اس کا ریزلٹ ہے 1 اور 2 سے اے بی بٹے بی سی مساوی اے ای بٹے ای بی. تو اس بلینک میں آئے گا بی سی اے بی بٹے بی سی مساوی اس بلینک میں آئے گا اے ای بٹے ای بی. تو اس طرح سے یہ سوال حل ہوگا.